سورہ نور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان پر رحم کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں مانا نہ ہو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت کچھ مومنین بھی موجود ہوں۔ زنا کرنے والا مرد تو وہ صرف زناکار عورت یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح نہیں کرتا، مگر زناکار مرد یا مشرک، اور یہ مومنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہو کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور عورت سے سزا کو ٹال دے۔ یہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، تو بہت نقصان ہوتا۔ بے شک وہ لوگ جو بہتان لائے وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس گناہ کا وہ حصہ ملے گا جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان کا بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ پھر جب وہ گواہ نہ لا سکے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو جس بات میں تم پڑ گئے تھے اس کے سبب تم پر بڑا عذاب آ پڑتا، جب تم اسے اپنی زبانوں سے دہرا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا، اور تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور تم نے جب یہ سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں یہ بات کہنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی مومنوں میں پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، اے ایمان والو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے راستوں پر چلے تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور منہ کے لیے کچھ خرچ نہ کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن، بے خبر اور ایمان والی عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے،
इस दिन अल्लाह उन्हें उनका पूरा पूरा बदला देगा और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही है जो सबसे सच्चा फैसला करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये लोग बहुतान से बरी हैं, उनके लिए मग़फ़िरत है और इज्जत वाली रोजी। ऐ ईमान वालों, अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाजत ना लो और उनके रहने वालों को सलाम ना करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फिर अगर वहां किसी को ना पाओ तो दाखिल ना हो जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है और अल्लाह जो तुम करते हो उसे खूब जानता है। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम इन घरों में दाखिल हो जो रहाइश के लिए नहीं और जिनमें तुम्हारे लिए कोई फायदा है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह को तुम्हारे आमाल की खबर है। और मोमिन औरतों से कहो कि वो भी अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर ना करें सवाए इसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर ना करें मगर अपने शोहरों पर या अपने बापों पर या अपने शोहरों के बापों पर या अपने बेटों पर या अपने शोहरों के बेटों पर या अपने भाइयों पर या अपने भाइयों के बेटों पर या अपनी बहनों के बेटों पर या अपनी औरतों पर या अपने गुलामों पर या इन खिदमत गुजार मर्दों पर जो शहवत नहीं रखते, या इन बच्चों पर जो औरतों की पर्दे की बातों से वाकिफ नहीं, और ना वो अपने पांव जोर से मारे ताकि उनकी छपी हुई ज़ीनत जाहिर हो। और ए ईमान वालों, तुम सब अल्लाह से तूबा करो ताकि तुम फलाह पाओ।